محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وعلى آله. رضي الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنه. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو تھوڑی سی دیر اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب. جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اس بات بھی شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو انسان بنایا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس انسان کو اتنی جائے میں پھیلا اور خلیفہ اپنا خلیفہ بنایا. اللہ کے ساتھ یہ جو انسانی وجود ہے یہ عمل کرنے کی مشین ہے. یہ جو انسانی وجود ہے اس میں آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے، دل ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں. یہ سب اعمال کرنے کی مشین ہے. اور اس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ زبان ہے. سب سے اہم ترین چیز ہے زبان. زبان سے انسان کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس وہ جو کافر تھا وہ سانوی بیٹھی سی بات ہے، اس میں کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں لگا ہے. لیکن اور ایک آدمی کہ نکاح میں ایک لڑکی ہے اور وہ اس کو کہہ دے طلاق طلاق طلاق. سیدھی زبان سے کہا. اور زبان بہت ہی زیادہ قیمتی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ تم کوئی بات ایسی نہ کرو جو زبان سے کسی کو بھی تکلیف ہو. مثال کے طور پر عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زبان سے ایک دوسرے کا مذاق اڑائے. وہ چاہے وہ مطلب مذاق ہو رہا ہے، اس کو چھیڑ رہے ہیں، اس کو چھیڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی مذاق نہیں کیا. مزاح کیا ہے، مذاق نہیں کیا. اور ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بات اس کو بری لگ جاتی. کسی کو کہہ رہا ہے بھائی تو موٹا ہے، آپ کے لیے اس کو بات بری لگے. کسی سے کہہ دے بھائی تو لمبا ہے، کے لیے بات بری لگے. اللہ کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. کسی کا تمسخر مطلب کسی کا یہ بالکل نہیں کرو، بالکل نہیں کرو، بالکل نہیں کرو. اس لیے کہ کسی کا مذاق اڑانا، اس کو کسی کو کوئی بات بری لگ جائے، کچھ ہو جائے، پھر کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے آپ؟ مطلب کیا ہوگا کہ اس کو بات بری لگ گئی، سارا معاملہ الٹا سیدھا، سارا معاملہ الٹا سیدھا. اللہ اکبر. تو کسی کا مذاق نہیں اڑائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ساری زندگی کسی سے مذاق نہیں کیا. مذاق کیا ہے، مذاق میں اور مذاق میں بڑا مطلب
زبان کا جو بول ہے نا، اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر کریں اتنا کم. کتنے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو بے انتہا خوبصورت ہیں، سب کچھ ہے، لیکن زبان اللہ نے بولنے کی صلاحیت دے دی، وہ گونگے ہیں. اب سوچیں کیسے جذبات ہوتے ہوں گے کہ ایک ماں سے اگر بچہ 5 سال کے بعد امریکہ سے آگے ملے اور اس کے بعد زبان نہ ہو، مطلب گونگا ہو، اب دیکھیں وہ اپنی جذبات کو وہ کر نہیں سکتا، چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زبان دے رکھی ہے، ہم اپنے ابا کی، اپنی اماں کی، اپنی بیوی کی، اپنی بہن کی، اپنے بچوں کی تعریف کر سکتے ہیں اور وہ پیار کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمیں کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یا تو خاموش رہو یا اچھی بات کرو، خیر کی بات کرو، خیر کی بات کرو. اور اس وقت میں اصل میں صرف آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جو انسان زبان سے کہتا ہے نا، اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں، اللہ اس کی بڑی لاج رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے دین بتا دیں، اللہ کے رسول نے فرمایا بس جھوٹ مت بول، بس ایسا رکھیں. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ اصل بولتے جھوٹ ہے، لیکن کہتے کہ ہم نے بہانہ کیا ہے. بالخصوص میاں بیوی میں میں نے بہانہ کیا ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا. یہ بہانہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ جھوٹ بول، جھوٹ مت بول. یہ بول جو نا بول، ہمارے تقریباً نہیں سکتے برکاتہ ایک عرصے سے ایک بات کے پیچھے لگے ہوئے کہ موبائل فون مت استعمال کرو، اسمارٹ فون مت استعمال کرو. جب انسان کسی سے بولنا شروع کر دیتا ہے، جب انسان کسی سے بات کرنا شروع کر دیتا، اس کو دیکھنے کی تمنا شروع ہو جاتی. آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے اور عورتوں کے لیے کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ جائے تو اس سے بہت سخت بات کرو. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں یہ اگر آپ نرم بات کریں گے نا، اس میں وہ 2 باتیں کرنے میں 4 باتیں کرے گا. صاحب نہیں ہے بس دوسری بات کر لیں. اتنا سخت کہا گیا، حالانکہ دین تو بڑا نرم ہے. ساری شریعت جو ہے نا، ساری شریعت وہ نرم ہے. بس وہ نرم بات کرو، نرم بات کرو، نرم بات. آپ علماء کو دیکھیں، اب 90% علماء جو ہے نا وہ جمیل ملیں گے، جلال نہیں ملیں گے. 90% علماء کا معمول لیں گے. وہ کوئی ایک آدھ میری جیسے نکارا ہوتا ہے جو سخت بات کرتا ہے، ورنہ لیکن جب انسان کسی سے بات کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں. تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. کسی نے نہیں کہا اللہ سے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں یہ کلام زبان کی کیا تاثیر ہے. موسیٰ چونکہ کلیم اللہ ہے نا، موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، تو یہ واحد موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. عجیب بات ہے. میرا آج کرنے کی صرف مدعا یہ ہے کہ جو ہم زبان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، اس سے ہمارے دل میں تمنا ہوتی ہے ملنے کے لیے. اب آپ شیخ عمر بن مکی صاحب رحمۃ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اگر وہ حیات میں آپ کو دل جان لگے گا مجھے ملاقات کریں. آپ کسی اور کے واقعات سنانا شروع کر دیں کہ دل چاہے گا اس جگہ مل لوں. ڈاکٹر بھائی صاحب رحمۃ اللہ کے واقعات سنانا شروع کر دیں. جسے میں عموماً سناتا رہتا ہوں تو لوگ یا کاش ایسا ہے، اندر سے تمنا ہوتی ہے، اندر سے تمنا. تو یہ زبان جو ہے اللہ کا بڑا انعام ہے. آپ دیکھیں گے عبدالروف سکری صاحب دامت برکاتہم سے ایک دفعہ ایک مجلس میں نے ایک عجیب زبان سے متعلق عجیب بات سنی. میں ہل گیا. واقعی زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ہمیں اندازہ نہیں.
مانے کہ ایک آدمی تھا بہت زیادہ بیمار تھا، تو اس کے گھر والے ڈاکٹر پر لے جا رہے، دکھا رہے، یہ کر رہے ہیں۔ جب زیادہ بیمار ہوا تو اس کو گھر نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی اس کو آفس جو گھر نہیں جاؤ، گھر نہیں، اس کے نیچے گدا ودا بچھا دیا، چادر وادر یہ وہ، اب وہ جو بھی دوا ہوا دے رہے، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بول نہیں سکتا تھا، زبان سے بول نہیں سکتا تھا۔ اب وہ 2 دن 4 دن 6 دن دوا کھاتا رہا، لیتا رہا، مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد لیٹے وہیں شاہ پخانہ، وہیں سے پوچھیے کرتے ایک دن وہ اچانک گورنمنٹ بہت رو رہا ہے، تو گھر والے سے اس کو پیار کر رہے ہیں، یہ دوا کھا لو، یہ کھا لو، یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں درد ہو رہا ہے، اور بول نہیں سکتا۔ اب وہ ایسے ہاتھ پیچھے ایسے کرا، بس ایسے اب بول نہیں سکتا۔ اب کسی کی سامنے اب کیا کرے، کندھے میں درد ہے، کمر میں درد، کیا حال، لیکن بس وہ ایسے بول نہیں سکتا۔ زبان کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہاں اب وہ بول نہیں سکتا، وہ سب لوگ ایک دن گزر گیا، رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو رہا ہے، ساری دوائیں دے دی اس کو، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد کسی نے بس ایسی گھروں نے کہا کہ چلو اس کو اٹھا کے بٹھاؤ، دیکھو یہ بار بار ادھر اشارہ کر رہے شاید۔ اب جب اس کو اٹھا کے بٹھایا تو اس کے جسم میں کہیں 1 یا 2 کوئی چونٹی گئی ہوگی، اسی جا کے اس کو کاٹا، اور پھر کاٹا، وہاں پہ سوراخ ہو گیا، جسم میں سوراخ ہو گیا۔ اب وہ دوسری کوئی چونٹی آ گئی، اور پھر تیسری آ گئی، اب اس کو زخم بن گیا، اس زخم کو چونٹیاں کاٹ رہی، اب وہ بول نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب جب دیکھا گیا کہ وہاں بھی اتنی چونٹیاں اور زخم، پھر اس کو صاف کیا گیا، وہاں سے یہ کیا گیا۔ اب آپ سوچیں یہ ہماری زبان جو ہے نا کتنی قیمتی ہے، اندازہ ہے؟ بھائی اللہ کا شکر کرو، اللہ نے کہا ہے اللہ میرے بیٹے یہ مجھے پانی چاہیے، میرا بچہ مجھے یہ چاہیے۔ آپ کی زبان ہے تو آپ بول رہے ہیں بھائی، زبان نہیں تو کیا کرو گے؟ خاموش۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا آنے گا تو پھر کیا ہو؟ اس کی بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ بزرگ فرماتے کہ یہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ اللہ ہے تو اتنی سی، ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، کہ ہر روز سارے اعضاء، ہاتھ پیر یہ وہ سب زبان کے سامنے ہاتھ باندھ کر جو ہے مجھے معاف کر دینا یار، آج اپنی زبان کو قابو میں رکھنا یار، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بھائی، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، جو تم کرو اس کو اس کے ریئیکشن ہم سب لوگ کریں۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، آپ یقین کریں سارے گھر کو برباد کر دیتی ہے، اور سارے گھر کو چاچا لگائے صرف زبان ہے۔ آپ دیکھیں ہم سارا پورا جس میں ہمارا کچھ نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کریے سوال کریے، کسی اللہ والے سے کسی جائے کہا غلط وہ بس کیا بتاؤں میں ذکر کرتا ہوں، بس ایسے ہی ہے، ساری تو گناہ۔ ماں کہ یہ اللہ کا احسان کام ہے کہ اللہ نے تیرے وجود میں ایک چیز ایسی رکھی ہے زبان، جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اصل میں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ زبان کیا کیا کر رہی ہے۔ زبان اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہماری زبان کام کر رہی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن ہمیں اس زبان کا اندازہ ہی نہیں کہ زبان کتنی قیمتی چیز، اللہ اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی زبان کو اللہ نے اس لیے دیا کہ تم قرآن ہی پڑھو۔ میں نے جو آیت تلاوت کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی بات خوب لاؤ، خوب لاؤ، خوب لاؤ،
قرآن مجید خوب پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھو، ذکر خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو. اس زبان کو بھلائی کے کاموں کی لگاؤ نا. دوسروں کے غیبت کے لیے کیوں لگاتے ہو؟ غیبت کے لیے مت لگاؤ. حدیث میں ہے جی، بلکہ بھائیوں نے یہ زبان ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ مت بولے، جھوٹ مت بولے. ایک قصہ بڑا مشہور ہے، بہت مشہور قصہ ہے. انڈیا میں ایک جگہ تھی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ ہندو کہتے تھے یہ جگہ ہماری، مسلمان کہتے یہ جگہ ہماری. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو ایک ہندو نے کہا اگر یہ جگہ مجھے مل جائے گا تو میں مندر بناؤں. اور مسلمان کہنے لگے یہ جگہ میری ہے، مجھے مل جائے گا تو میں مسجد بناؤں. اب یہ معاملہ بات بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. اب یہ بات لڑائی مار دھاڑ تک پہنچ گئی، پھر بات کورٹ تک پہنچ گئی. اس زمانے میں انگریزی کی حکومت تھی، تو انہوں نے کہا یہ کیا مصیبت نہیں کھڑی ہوئی. تو انہوں نے جج صاحب نے ان سے پوچھا بھائی کوئی صورت ایسی ہے کہ افہام و تفہیم سے بغیر لڑائی کرنا. کہا ایک آدمی مسلمان میں، اس کو ہم اپنا خلیفہ بناتے ہیں، اس کو جو وہ کہے گا اس کی بات کا مانیں. وہ منصب بنائے تھے، وہ جو کہے گا بابا ٹھیک. ہندو نے کہا مسلمان بابا ٹھیک ہے تو مسئلہ لو گے. اب اپنے ہی آدمی بس مسئلہ لو گے. اب وہ کوئی تاریخ پڑ گئی اور سارے مسلمان خوش کہ اب ہندو نے ہمارے بندے کا نام لے دیا، اب تو ہماری جیتی جیتے پکی بات ہے. یہ زبان جو ہے نا، زبان ہاں یہ بڑے کام کراتی ہے. آپ یقین کریں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. صدق ینجی والکذب یجر. سچائی جو ہے نا، سچائی، اوہو جھوٹ کتنا بھی بھاگے سچائی پکڑے تھے. سچائی نہیں جا نہیں سکتا آدمی. اور پھر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے پھر تو بات ہی نہیں، مطلب کوئی دو رائے نہیں اس میں. اب وہ وہاں پہ معاملہ سامنے آیا تو ان کا نام تھا مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ. ان کا سامنے جب بات آئی تو انہوں نے کہا جج نے کبھی بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، زمین کی تھی. فرمایا یہ زمین حقیقت کے اعتبار سے ہندو کی ہے اور مسلمان سارے پریشان. اب یار تو اپنے آدمی اور پھر یہ کہہ نہیں یہ تو ہندو کی زمین ہے. تو فرمایا وہ یہاں پہ مندر بنانا چاہتے ہیں تو کیا بولے اس کی چیز ہے، اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کرے. وہ یہاں مندر بنائے، اپنے گھر بنائے، بنگلہ بنایا، ہمیں کیا. تو وہ تاریخی الفاظ لکھے گئے کہ آج مسلمان ہار گیا، اسلام جیت گیا. اللہ اللہ. میں آپ سے عرضی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زبان کا استعمال آج کل بے انتہا غلط ہے. اپنی زبان کے استعمال کو صحیح کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیں کتنی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کو صلی اللہ کس سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے برملا کہا عائشہ سے، حالانکہ اپنی بیوی کا نام یا کسی بھی نام لکھیں اللہ کے رسول عائشہ سے. وہ عائشہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی بات کریں اور باتوں میں ایسے تذکرہ آ گیا. اسے کہتے ہیں نا مذاق میں، ہم لوگ بھی کہتے ہیں مذاق میں. اللہ کے رسول مانے کہ لا یسخر قوم من قوم. ہاں بالکل، کسی تمسخر اڑانے کی ضرورت، مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کہا بات کرتے کرتے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی وجہ، اچھا وہ چھوٹی، دیکھیں بس اشارہ کیا، وہ چھوٹی مطلب ان کا قد چھوٹا تھا. اللہ کے رسول فرمایا اے عائشہ تو نے یہ کیا کہا. دیکھیں زبان کا بول کیا ہے، کیا کہا کیا انہوں نے. وہ چھوٹی مطلب ابھی تمسخر اڑانا ہے نا بھائی، مذاق. ہم دیکھیں نا، ہم زندگی میں نارمل کیا کریں، وہ موٹا ہے، وہ لمبا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کالا ہے، وہ پیلا ہے، وہ یہ مطلب عجیب صورتحال بنی.
اور آج ہر گھر کا مسئلہ یہ، آپ یقین کریں. ہماری اس مجلس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایک ایک چیز کی اصلاح کریں، زبان کی، آنکھ کی، کان کی، دل کی، دماغ کی. پتہ نہیں دل میں کیا کیا سوچ رہے، وہ خراب ہے، وہ ایسا ہوگا. کیوں سوچ رہے ہو بھائی اللہ کے ولی؟ آپ اس کے لیے اچھا کیوں نہیں سوچتے وہ اچھا ہوگا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے یار وہ آ نہیں رہا بہت دن سے، پتہ نہیں کیا یار، وہ تو ہے گدھا. لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کے قیامت کے دن کیا بھائی کو گدھا ثابت کرو پھر کیا کرو گے؟ اور اللہ کہہ سکتا ہے نا بھائی تمہاری زبان کا بول ہے نا، یہ ثابت کرو اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہی تھی بیوی اما عائشہ کری، وہ ٹھیک نہیں. اللہ نے فرمایا اے عائشہ یہ اتنا گندا بول ہے، اتنا اللہ کو ناپسندیدہ بول ہے کہ اگر تم اپنی زبان کا یہ بول سمندر میں ڈال دو سارا پانی کڑا ہو جائے گا. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، مطلب وہ بات جس کی غیر موجودگی میں کہا جائے اور اس کو بعد میں پتہ چلے تو اس کو تکلیف، اچھا میرے لیے کہا جائے، اچھا میرے لیے کہا جائے. یہ زبان کا بول ہے، اور یہی بات آپ کسی کے لیے اچھا کہہ دیں. میں نے کہیں کسی کے لیے دعا کرائی، مجھے پتہ چلا کچھ طبیعت خراب ہے، کچھ معاملہ ہے، دعا کرائی، تو وہ بات وہاں سے نکل کے اس آدمی تک پہنچی. آپ یقین کریں وہ اس کی بیوی اس کے بچے اتنا خوش کہ میں بتا نہیں سکتا کہ حافظ صاحب نے وہاں پر ہمارے نام لے کی دعا کریں. آپ دیکھیں مطلب میں نے کیا دیا ہے، یہ زبان کا بول ہے نا. جو زبان کا بول آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ یا تو لوگوں کے دل میں جگہ کر رہا ہوتا ہے یا وہ کسی کا دل کاٹ رہا ہوتا ہے. کسی نے کہا نا کہ بھائی ہاتھ کی جو مار ہے نا وہ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی زبان کی مار سخت ہے. اب زبان سے کسی کو کہنا کوئی بات اس کو نا مطلب وہ یاد رہے گا ہمیں، جب بھی یاد رہے گا نا فلاں باتوں سے مجھے یہ کہا تھا، فلاں باتوں سے مجھے یہ کہا تھا. آپ کسی کو دو تھپڑ مار دو، لال پیلا ہوا مسلا دال، تکلیف ہوگی 5 منٹ 10 منٹ، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا خلاص. لیکن جو زبان کا بول ہے نا وہ آپ کے لیے اللہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے شیخ لبیز مکی صاحب رحمۃ اللہ ایک دفعہ یہاں پہ ایک مسجد میں آئے ہوئے تھے، تو میں طلحہ کو لے کر گیا اور یہ مسجد میں تھا. میں حضرت کے اندر کمرے میں چلا گیا تو مجھ سے پوچھا اور کون ہے، میرے کہ مفتی صاحب ہیں طلحہ کے. فرمایا مفتی صاحب نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں. میں نے کہا حضرت ابھی تو داخلے نہیں ملا، وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، بلاؤ ان کو. اور پھر میں بلا کے لے گیا. اب دیکھیے آپ یقین کریں کہ اتنی سی بات ہے لیکن طلحہ کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی کہ یار حضرت شیخ نے میرے ابا جان کو بھی یہ کہا نہیں اب آپ ان کو کہیں اب یہ ڈاکٹر صاحب دیکھو آج اللہ نے وہ وقت لے کر آ گیا کہ وہ ایم پھر مکمل کر چکا، پی جی میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کبھی کبھی کا ان بڑوں کی تو ہر بات اللہ قبول کرے. میں اس کی مثال آپ کو بالکل کرنٹ بتاؤں، بالکل کرنٹ. آپ سے کچھ 6 سال پہلے حضرت کے انتقال میں 4 سال ہو گئے، 6 سال پہلے 7 سال پہلے حضرت اقبال یوسف صاحب کو گھر سجن جاؤں بننا تھا، وہ ان کو لے کر گئے اور گاڑی میں چلتے چلتے ایسے نظر پڑی تو حضرت فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اقبال یوسف نے کہا یہ مسجد بن رہی. تو حضرت فرمایا کوشش کرے اس کے لیے. بس یہ آپ کو 7 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 6 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اس وقت اس کے اسٹرکچر میں کھڑا ہو رہا تھا. اب وہ کوئی 1 سال پہلے وہ بن کر مسجد تیار ہوئی، اس کے اندر کا پورشن بن گیا تھا، باقی سب خالی ایسے پڑا تھا. اور بنا بھی کہتے ہیں وہ ماربل انہوں نے لگا دیا تھا، باقی سب چھوڑ دیا تھا، چلو شروع کر دیتے. اب وہ جیسی شروع ہوئی تو وہی بوڑھے والوں نے پھٹا کر دیا. خیر وہ معاملہ اللہ نے حل کر دیا، وہ تالا لگا دیا اور وہ 2 سال تک بند رہی مسجد. پھر اس کے بعد اقبال یوسف صاحب کوشش کرتے رہے. اللہ رب العزت نے وہ جگہ ہمارے شیخ کے خلفاؤں میں سے مفتی اختر صاحب ان کو دلوائی، باقاعدہ کورٹ میں کیس کیا، نام ہوا یہ ہوا. اب وہ مسجد الحمدللہ ہم کو مل گئی. اب آپ دیکھیں مطلب میں صرف آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ان بڑوں کی بات کو اللہ کیسے مطلب اچھی بات ہے نا.
آپ اپنی زبان سے اچھا لفظ نکالا یار وہ تو حاجی پور والے قبضہ کر لیتے ہیں، فرمایا کوشش کریں ہم اس بات کے مکلف ہیں، کوشش کریں، اس سے زیادہ کے تو مکلف نہیں ہے. اب الحمدللہ 2 مہینے پہلے وہ مسجد ہمیں مل گئی، اب اس میں کام ہو رہا ہے. میرا عرض کرنے کا مدعا صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے جب بھی بات کریں اچھی بات کریں کہ نہیں اللہ پاک کی ضرور کرتے گئے انشاءاللہ. ایک آدمی ملنے کی جان کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی ایسا آپ کہہ لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت نصیب فرمائے، میں بھی دعا کروں آپ کو کیا ہے. اگر اللہ نے اس کی قسمت میں زندگی نہیں لکھی، موت لکھی تو ٹھیک ہے، اللہ جانے وہ جانے، لیکن آپ اپنی زبان سے تو اچھی بات کریں. لیکن ہمارا معمول بالکل الٹا ہے، ہم اس زبان کو صحیح استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں. اب میں بتا دوں آپ کو یہ زبان قیامت کے دن باقاعدہ گواہ بنے گی، باقاعدہ گواہ بنے گی. 8 گواہوں میں قیامت کے دن جو 8 گواہ نا اس میں سے ایک زبان بھی ہے، اور وہ کہے گی اللہ نے فلاں وقت میں سے یہ کہا تھا، فلاں وقت میں یہ کہا تھا. اب اس زبان کو جیسے اللہ یہاں ویسے وہاں پہ گویا کرے، ہم یہ بتائیں گے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا، اور جگہ بھی بتائے گی اور وقت بھی بتائے گی. اس جگہ پر ابھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے نا سلام نہیں سب کرو، آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ 12 دسمبر کو 2020 میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ حافظ صاحب یہاں پر آئے تھے اور بیان کیا تھا. یہ باقاعدہ جگہ بھی گواہ دے گی، یہ جہاں میں بیٹھ کر بات کروں یہ بھی آپ سب جتنے سب کی گواہی. اللہ یہ بات مجھے آپ کو سمجھا دے کہ یہ زبان کا بول کتنا قیمتی ہے. آپ کسی کے لیے اچھا بول لیں آپ کو ہمیشہ یاد رہے. مجھے آپ یقین کریں اچھی طرح یاد ہے شیخ پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ہمارے گھر وہ کئی دفعہ آئے، آخری دفعہ جب حضرت کا آنا ہوا کراچی تو وہاں پہ میں ایئرپورٹ گیا تھا لینے کے تو وہاں سے جب معمولات کرتے کرتے حضرت نے فرمایا کہ میں شام کو آپ کے گھر آ رہا ہوں. سلام دروازے حضرت آگے مغرب سے پہلے مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور مسجد شروع کر دی اور حضرت کو کہا کہ آپ لے کے آئیے. حضرت فرمایا کہ آپ ادھر مسجد سے نہیں کریں حضرت آپ آرام کریے، اب تھکے ہوئے بہت، کیونکہ میں ایئرپورٹ سے دیکھ رہا تھا تھکے ہوئے بہت زیادہ. وہ بعد میں آئے بیان کیا عشاء کی نماز، اس کے بعد میں نے کھانا لگایا، کھانا وانا کھایا. بہت سارے لوگ تھے ماشاء اللہ. آپ یقین کریں مجھے آج تک الفاظ میں بھولتا نہیں، لیکن یہ زبان کا بول ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ جب کھانا وانا کھا چکے اور جانے لگے نا تو تمہارے حافظ صاحب اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں نا. یا اللہ یا اللہ، میں نے کہا میری آپ سے کیا ناراضگی ہے، میرے دل میں ایسے میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اور وہ الفاظ مجھے آج تک یاد ہے. یقین کر ایسے میرے دل میں گر کے حافظ صاحب اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں نا، اب تو آپ مجھ سے خوش ہیں نا. میں اپنے دل میں سوچا یار میری ناراضگی تھی کیا ان سے، بھائی وہ میری شیخ تھے، یہ تو ان کا میرے اوپر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے مجھے بیعت کر لیا تھا. یعنی کہ حضرت کے بعد جب میں گیا بیعت کرنے کے لیے حضرت نے منع فرما دیا، کہا آپ العبید مکی صاحب کو جو خلفا ان کو میں بیعت نہیں کرتا. میں بہت ان کے پیچھے لگا رہا اور پھر حضرت اندر جب کمرے میں چل گئے پھر حضرت بیٹھ کر بیٹھے تھے، میں زمین میں بیٹھ گیا تو اوپر بیٹھیے، میں نے کہا بیعت کریں تو پھر میں بیٹھتا ہوں. میرا عرض کرنے کا مدعا یہ کہ اب وہ چلے گئے دنیا سے، اب وہ چلے گئے دنیا. لیکن زبان کا بول کیسا ہے لیکن مجھے آج تک یاد ہے، آج تک یاد ہے کہ حضرت کہہ رہے ہیں بھائی حافظ صاحب اب تو آپ خوش ہیں. تب سے تو میری درخواست یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا اپنی زندگی کا معمول یہ بنائیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و قریب کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے جو آفس میں کلیگس ہیں ان کے ساتھ یا بزنس کے ساتھ کام کرنا ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کو اچھے بات یاد کریں. آپ اس سے یاد نہ کریں. میں تو سوچ رہا ہوں اللہ میری بات فرما لے، میں سب لوگوں سے معافی مانگوں گا، بھائی اگر کچھ سخت بات ہوتی تو مجھے معاف کر دے گا. حالانکہ اس سخت بات میں اللہ نے کرے کسی کی دلازاری نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہوتا ہے آدمی کوئی بات
سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے خود ابھی شیخ رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کہا، میں وہاں پہ تھا فیصلہ آباد، بیان گیا سے مل گیا، نے میرے بیان بیان کر دیا، سب کو بیان بہت پسند ہے۔ بعد نے مجھے کہا کہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، لیکن تھوڑا سا نرم کر کے اچھا میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی۔ میرا عرض کرنے کا مدعا یہ کہ یہ جو زبان کا بول ہے نا، بس اس بات کو نا آج سے سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ زبان اللہ کی زبردست نعمت ہے، اور اس زبان سے آپ کے نکلنے والے الفاظ جو ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، بس اللہ کے لیے بول رہے، خیر کا بول بولے، اللہ کے لوگوں کو بلائیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے، یہی کہنا بھائی آپ، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، سب اچھے، میں خراب۔ تصوف سارا ہے، یہ سارا تصوف بھی ہے کہ میرے اندر سے میں نکل جائے، میں کچھ نہیں، سب سے ہماری آنکھیں جو نا سب کے عیبوں کو ٹٹولتی ہیں، کبھی اپنی بات نکلے اپنی گربان میں، بھائی تیرا اپنا کیا حال ہے، وہ خراب ہے، بھائی تو بھی تو خراب ہے، اللہ کے ولی اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں ان کو تولو۔ بزرگ بڑے عقل مند کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، اور بیوقوف آدمی پہلے بولتے ہیں پھر تولتے ہیں، اور ہمیشہ یہ حدیث شریف ہے نا، انصابتا نجا، جو خاموش رہا اس نے فلاح پائی۔ ہمیں خاموش نہیں جاتی تھی، بس بولنا ہے، صحیح یا غلط بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خاص اہتمام کریں کہ ہماری زبان جو ہے نا وہ ہمارے لیے آگے۔ ایک آدمی پتنی کیا تھا، ایک اللہ والے وہاں سے آئے تھے، کہنے کہ بھائی تو اللہ کے نام کون سا خط بھیج رہا ہے، اللہ کے نام کون سا خط بھیج رہا ہے، کیا مطلب یہ جو کچھ تو کہہ رہے ہیں نا، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور لے جا کے اوپر لکھا نہیں پیش کریں۔ اللہ اب یقین کریں جتنی بھی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں گھر میں ادھر ادھر، یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ لکھ رہے ہیں، یہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھ رہے ہیں، اور یہ سب اللہ کے جا کے پیش کریں گے۔ ابھی کیا خط ہے بھائی صلاح الدین صاحب کی طرف سے، کیا خط ہے بھائی حافظ محمد علی کی طرف سے، ہاں اگر اچھا ہے اور الحمدللہ، اور اگر خراب ہے تو اللہ پوچھش کرے گا کیا ہوتی۔ ان ساری یہ جو ہم زبان، یہ بن معاذ رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں وہ مثال دے کے بتاتے ہیں، فرماتے دل کی مثال ایسی جیسے ہنڈیا، اور زبان کی مثال ایسی جیسے چمچ، جو ہنڈیا میں ہوگا وہ باہر آئے گا، مطلب جو تمہارے دل میں ہے نا، جو تمہارے دل میں ہے نا وہ باہر آئے گا۔ زبان سے جو کچھ تم بول رہے ہو اصل میں تمہارا دل کرتا ہے، جبھی دل، اور اگر دل اچھا ہے تو ہمیشہ اچھی تعریف کریں گے لوگ، بھائی وہ بہت اچھا آدمی، بھائی رضوان صاحب بہت اچھا آدمی، بھائی ریحان صاحب بھائی بہت اچھا آدمی، وہ صاحب بہت اچھا آدمی، مطلب آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ بس میری آج درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اور بہتر یہ ہے، زبان کو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ آپ سو رہے، 24 گھنٹے کسی نہ کسی ذکر میں لگا کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ الا، مطلب کوئی نہ کوئی ذکر جو آپ کو مرغوب ہو، اپنی زبان کو ہر وقت ذکر سے لسان رکھیں، ذکر ہر وقت، کسی کی بات نہیں کرنا، ورنہ خاموش ہے، یا تو خیر کی بات کریں یا تو ذکر کریں، یا بس خاموش ہے۔ ہم نے قائد صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، ہر وقت قرآن مجید، ہر وقت قرآن مجید، ہر وقت قرآن مجید، ہر وقت قرآن مجید۔ ہم دیکھنے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں۔ زبان کا صحیح استعمال ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور زبان کا غلط استعمال ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ ان سب چیزوں کا تعلق دل سے، ان سب چیزوں کا تعلق دل سے، جتنا دل صحیح ہوگا سارے جسم کے اعضاء صحیح کام کریں۔ اور ہمارا تو اس مجلس کا مقصود ہی یہ ہے، مجلس ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، یہ ہمارا اس مجلس کا مقصود اصلی ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، آج کی نشست میں
ہم بات کر رہے ہیں کہ اور بھی کسی وقت آپ پر بات کر لوں گا، کسی وقت اور کسی وقت کر، لیکن اس وقت بالخصوص یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ زبان جو نا زبان ہے اتنی سی لیکن جرم یہ بڑے بڑے کرتی ہے. بہت دفعہ نے لوگوں کو دیکھا، لوگ ایسی کفریہ بات کر دیتے تھے، ایمان چلا جاتا ہے. ایک آدمی کہ تم کہاں رہتے ہو، فرض کریں ایک آدمی ڈیفینس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے تم کہاں، یار میں تو سجانے رہتا ہوں، وہ اللہ کے پچھواڑے. اور یہ جو کہا نا کلمہ کلمہ جو کہنا تھا یہ کفریہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ ہے. اب ایمان چلا گیا اسے. ایک آدمی کہتے نا یار یہ جو شریعت میں ایسے لکھا ہے کہ داڑھی ایسی رکھنی چاہیے، چلو چلو شریعت کو اپنے پاس رکھو، لا الہ الا اللہ. دیکھیے زبان کا بولے نا، حالانکہ یہ کفر میں نہیں گیا لیکن گناہ تو ہو گیا نا. بھائی تم اگر داڑھی چھوٹی رکھ رہے ہو تو آج مجھے بھائی طریقہ ایک یہ مشت رکھنے کا ہے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اور چلو چلو شریعت کو اپنے پاس رکھو. اللہ کے پاس سے شریعت کا مذاق نہ ہو رہا ہے. آپ غلط کریں کہ مجھے غلطی ہو گیا میں کر لوں گا، اڑا لوں گا یار، لیکن شریعت کا مذاق نہ ہو رہا ہے. شریعت مذاق ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی شاعر کا مذاق مت اڑائیں. اگر اللہ کی شاعر کا مذاق اڑائیں گے تو عین ممکن ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمے کو سلب کر دے، آپ کی موت کلمے میں نہیں آئے گی. شاعر کا مذاق بالکل نہ اڑائیں، بالکل. اپنی زبان کو ہر وقت کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. اصل چیز عمل ہے. سمجھ لیا آپ نے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ عمل مانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص اہتمام کریں. آج سے سارے لوگ جو دن بھر بولا کریں ہم وہ ٹیپ پہ لے کریں اور رات بولے سنیں میں نے کیا کیا کہا. ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے تھے یہاں پہ ایک گلے میں ٹیپ لگا لو اور اس کو ریکارڈ کر لو. دن بھر پھر رات کو بیٹھ کے سن میں نے کیا کہا، میں نے کتنی غلط، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف. لیکن ہم کبھی اپنا محاسبہ کرتے ہی نہیں اور زبان کا تو وہاں کا بالکل ہی نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ میری بھی آپ کی بھی اصلاح فرمائے. ہماری مجلس کے جو آخرت ہیں ہم 5 منٹ ذکر کرتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.